آل بیت اسلام ان کی جلدی ہونے کے لیے نصوص قطعیہ یہ کسی تاریخ کے محتاج فلاں نے یہ دیکھا فلاں نے دیکھا جہنم میں جائے جہنم میرے رب نے جو فرمایا کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان وہ پیش قدمی کرنے والے ایمان میں اسلام میں من المہاجرین والانصار مکے والوں سے مدینے والوں سے یہ دو جماعتیں تو ہو گئی والذین اتبعوهم کیا فرمایا بولو والذین آئے اللہ نے کیا چاہا وہ تو ہے پکی جنتی والذین اتبعوهم جو ان کے غلام بنیں گے غلاموں کے غلام بنیں گے غلاموں کے غلام بنیں گے قیامت تک آنے والے ڈنڈات والے دم توڑ والے اللہ اکبر اللہ تعالیٰ اس جگہ کو ہمیشہ قائم دائم فرمائے میں اس وقت ہماری حضرت رحمت اللہ جب تشریف لاتے تھے مولانا ایوب صاحب رحمت اللہ علیہ ہاشمی ان کے یہاں قیام ہوتا تھا بڑی مسجد میں بیانات ہوتے تھے وہ نقشہ مجھے یاد ہے ان کے بعد ان کے صاحبزادے عتیق الرحمان صاحب اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے ان کے بعد ان کے بھائیوں نے صاحبزادوں نے اس باغیچے کو اس طرح رکھا ان کو اللہ آباد فرمائے یہ ہمارے حضرت کا مرکز ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو قائم رہنا چاہیے ان کی عزت برکت سب اس سے ہوگی کہ یہ اپنے مرکز سے وابستہ رہے شجر سے امیدیں بہار حضرت دامت برکاتوں میں نے عرض کیا کہ آپ کم از کم دو دفعہ تو انتباہت آئیں جہاں ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ شیخ عثمان کی یہاں پھر حضرت سرحد کا دورہ فرماتے یہاں تشریف لاتے ہم بھی یہاں ہوتے پھر حضرت یہاں سے پنڈی 15 دن کا ہمارے یہاں جامعہ انفیہ نارگو میں حضرت کا قیام ہوتا تھا کیا منظر ہوتا تھا ہزاروں علماء کرام ایسا معلوم ہوتا ہے فرشتوں کی مہمان تھے بڑے بڑے محدث بڑے بڑے مفسر بڑے بڑے فقی علماء آتے تھے وہاں 15 روز حضرت کا وہاں سلوک کا سبق ہوتا تھا مراقبے ہوتے تھے کیا عجیب منظر تھا مجھے خوشی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت کا اس مرکز کو ایسی آباد رکھا اللہ حضرت کے سایہ ہمارے سروں پر قائم دائم فرمائے اب جب ہم جاتے خانیوال میں اس سے بڑا مجمع ہوتا ہے وہ حضرت کے برکات ہیں فیوزات الحمدللہ ہزاروں لوگ ہوتے ہیں وہاں دور دراز سے آئے ہوئے اللہ تعالیٰ کے باغیچوں کو آباد رکھے تو میرے دوستوں میں عرض کر رہا تھا کہ نصوص قطعیہ قرآن کیا کہتا ہے والذین آمنوا وہ جو ایمان لائے وہاجر ایمان کو بچانے کے لیے ہجرت کی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ گئے والذین آووا اور وہ جن نے ٹھکانہ دیا مدینے والے ونصروا ان کی مدد کی اب قرآن کا فتح اولئک یہ مکے والے بھی یہ مدینے والے بھی ہم المؤمنون حقا یہ کسی تاریخ محتاج ہے فلاں تاریخ نے یہ لکھا ہے فلاں تاریخ نے یہ لکھا ہے ہم ایسی تاریخوں کو آگ میں ڈالتے ہیں فرمایا صد کتاب صد ورق در نار کن فروئے خود را جانب دلدار کن ایسی کتابیں ایسے رسالے جو تمہیں اللہ کے رسول سے اور حضور کی جماعت سے آل بیت سے صحابہ کرام سے دور کرنا چاہتے ہیں ایسی کتابوں کو آگ میں ڈال دو ایسی کتابوں کو پیچھے روئے خود را جانب دلدار جب ہمارے پاس یہ سب ہے فرمایا والذین آمنوا وہاجروا
وجاہدوا فی سبیل، ایمان لے آئے، ہجرت کی، پھر صرف ہجرت کر کے وہاں آرام سے نہیں بیٹھے، اللہ کے راستے میں لڑتے رہے۔ یہ تو مکے والے والذین آووا ونصروا، جنہوں نے ان کو ٹھکانہ دیا، جہادوں میں شریک کیا، ان کی مدد کی۔ قرآن کہتے ہیں اولئک ھم المؤمنون، ہم کو مومنون پر مقدم کر کے حسب کر دیا۔ یہ بڑے نقلی فکری عالم بیٹھے ہیں پرانے علماء میں، کرام کے علماء میں، یہی مجھے نظر آتے ہیں۔ ہم المؤمنون حقا، یہی مومن، ہم المؤمنون پر بات ختم نہیں کی، اللہ نے آگے مور لگے حقا، پکے کھڑے یقیناً روپے کے 16 میں نہیں 18۔ ہم المؤمنون، یا اللہ لوگ کہتے ہیں آپ اس میں شکر رنگی ہوگی، آتی ہوئی مشاجرات صحابہ، اللہ فرماتے ہیں جو بھی ہوا لہم مغفرت، لہم آئے کیا لہم ہم نے ان کو معاف کر دیا، تو کون ہمیں معاف کر دو، تم نے ہم نہیں کر دیا، یہ تو اللہ سے مقابلہ ہو گیا۔ اللہ فرماتی رضی اللہ عنہم ورضوا، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ آپ کہتے ہیں آپ کو فلاں سے راضی نہیں، ہم صدیق اکبر سے راضی نہیں، فاروق اعظم سے نہیں، عثمان غنی سے نہیں، حیدر کرار سے نہیں، حضرت بنی معاویہ سے نہیں، بھئی تم ہو یا نہ ہو، اللہ فرماتے میں تو راضی ہوں، میں تو اب تو مقابلہ میرے ساتھ ہے، میں سے راضی ہوں، آپ دشمنی کرتے ہیں، تو یہ تو دشمنی میرے ساتھ ہو رہی ہے، ان کے ساتھ نہیں۔ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ کریم، عزت والی روزی ملے گی جو ہو گیا معاف ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے کیا کیا؟ معاف کر دیا۔ میں ان سے دو باتیں سمجھا، میں نے معاف کیا۔ آپ کہتے ہیں کہ آپ 14ویں صدی والے معاف نہیں کریں گے، یہ مقابلہ کس کے ساتھ؟ زور سے کہو اللہ فرماتے ہیں میں ان سے راضی ہوں، آپ کہتے ہیں ہم راضی نہیں، یہ مقابلہ کس کے ساتھ؟ تو پھر اتنی ہمت ہے تو پھر رب سے مقابلہ کرو، جب مقابلہ کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے۔ رب کے رضا سے راضی ہو گیا، اللہ جس سے راضی ہے آپ بھی اس سے راضی ہو گیا، اللہ نے جس کو معاف کیا آپ بھی اس کو معاف کر دیں۔ بات تصدیق تو میں عرض کر رہا تھا کہ نصوص قطعیہ ایک نہیں، محمد رسول اللہ والذین، حضور کا تو نام اللہ نے لیا، اللہ کو کتنا پیار ہے حضور کی جماعت کے ساتھ، چاہے وہ صحابہ کرام ہیں چاہے آل بیت اعظم ہیں۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ کچھ تو صحابہ کا نام لے کر آل بیت کا نام نہیں لیتے، کچھ آل بیت کا نام لیتے صحابہ کا نہیں لیتے، جھگڑا وہاں پیدا ہو جاتا ہے۔ تو بھائی ہمارے تو دونوں حضور کی اس امت پر 3 حق، کتنے؟ جب تک وہ حق پوری نہ کرو اللہ تک نہیں پہنچ، حضور تک نہیں پہنچ سکتے، اور جب تک حضور تک نہیں پہنچو گے اللہ تک بھی نہیں۔ اللہ تک پہنچنے کے لیے اللہ کے پیارے حبیب تک پہنچنا ضروری ہے، اور حضور تک پہنچنے کے لیے 3 شرطیں، کتنی؟ عظمت ہے، اطاعت ہے، محبت ہے۔ عظمت، اطاعت، محبت۔ عظمت کے معنی یہ کہ سب کائنات میں اللہ کے بعد سب سے اعلیٰ اور افضل ہستی حضرت محمد رسول اللہ، وہ نوریوں سے اعلیٰ، ناریوں سے اعلیٰ، خاتموں سے اعلیٰ، نبیوں سے اعلیٰ، ولیوں سے اعلیٰ، قطبوں سے اعلیٰ، غوثوں سے اعلیٰ، سب سے اعلیٰ اور افضل ہستی، ان جیسے نہ کوئی آیا نہ قیامت تک آ سکتا، ان جیسا کوئی اب تک نہ ہوا، ان جیسا کوئی ہوگا بھی نہیں، ان جیسا کوئی اب تک نہ ہوا، ان جیسا کوئی ہوگا بھی نہیں۔ اس کمبل پوش
میں قربان، صورت بھی حسین سیرت بھی حسین، اس کا پل پوش میں قربان، صورت بھی حسین سیرت بھی حسین. اور جیسے کوئی آیا